الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے فیضان حدیث میں ہم حاضر ہیں۔ آج کے بیان میں ہم انشاءاللہ قربانی کے بارے میں کچھ احادیث طیبہ اور ان کی وضاحت سنیں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان پر دو اہم عبادتیں فرض فرمائیں، ایک فرض فرمائی، دوسری واجب فرمائی۔ ایک حج کہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس وسعت ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض فرمایا۔ اور دوسری عبادت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال و اسباب موجود ہے، جو نصاب تک پہنچا ہوا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب فرمائی، اور یہ ہر سال کے لیے اس کے اوپر واجب فرمائی گئی ہے۔ یہ دونوں کی دونوں عبادتیں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ہے۔ حج کے اکثر کام جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق ہوتے ہیں کہ جو افعال، جو کام آپ نے اپنی زندگی میں کیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بہت سارے کام مسلمانوں پر حج کے دوران فرض فرما دیے۔ جیسے کنکری مارنا ہے، یہ مسلمان پر ضروری قرار دیا گیا جو حج کے لیے جائے، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا کہ جس وقت آپ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس وقت شیطان درمیان میں آیا تو آپ نے 3 مقامات پر اسے کنکریاں ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ تا قیامت مسلمانوں پر رمی کرنا یہ واجب فرما دیا کہ جو حج میں جائے وہ شیطان کو کنکریاں مارے۔ اسی طرح قربانی کرنا یہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور جس وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، وہ جنتی مینڈھا لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آئے اور اس مینڈھے کو رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت مسلمانوں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقہ کار کو لازم قرار دے دیا۔ تو قربانی کرنا یہ صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ صاحب استطاعت یعنی صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر اس کے پاس ضرورت کے علاوہ اتنی رقم ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس غیر ضروری سامان ہے، ایسا سامان کہ جس کی اس کو حاجت نہیں، وہ اس کے استعمال میں نہیں آتا، مثلا اس کے پاس 2 موبائل پڑے ہیں، ایک موبائل اس کے کام کا ہے، دوسرا اس کی حاجت کا نہیں، اس کی ضرورت اسے نہیں ہے، یا اس کے پاس کچھ رقم ہے اور اس کے ساتھ یہ موبائل موجود ہے جس کو ملا کے یہ رقم 40,000 تک پہنچ جائے گی، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پاس کچھ سونا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے یا رقم موجود ہے کہ ان دونوں کو ملائیں تو اس صورت میں وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی واجب فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الکوثر کی دوسری آیت میں رب العزت جل و علا ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ساری امت کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے قربانی کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی
اپنی احادیث طیبہ کے اندر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص کے جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ کے اندر قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے، لازم قرار دیا گیا ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا یہ ضروری ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے ہم مختلف باتیں کچھ سنتے ہیں. سب سے پہلے تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے بارے میں مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ قربانی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رضا حاصل کریں، اس حوالے سے سنتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، اور اس حدیث کو حضرت سیدنا امام ترمذی اور امام ابو داود اور امام حاکم مستدرک میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انها لتأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واذلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا. یعنی یوم نحر یعنی قربانی کے جو دن ہے اس میں آدمی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو. یعنی سب سے پسندیدہ کام اس دن اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والا یہ قربانی کرنا ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی ہے یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھر وغیرہ کے ساتھ آئے گی. اور جو قربانی کا خون ہے یہ ابھی زمین پر گرتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہو چکا ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا فطیبوا بها نفسا، تو یہ جو قربانی کر رہے ہو یہ خوش دلی کے ساتھ کرو. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی کہ ایک تو اس بات کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ جو قربانی کے دن ہے اس میں سب سے افضل عمل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر قربانی دی جائے. صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ تمام کے تمام نیک اعمال ہیں، لیکن ان سب سے افضل کام اس دن یہ قربانی کرنا ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو قربانی ہے یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گی، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ اس کے لیے پل صراط پر سواری کا کام دے گی. تو یہ دوسری ترغیب ہوئی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ قربانی کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ فطیبوا بها نفسا، کہ یہ جو قربانی ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو، دل میں ملال رنج لا کر نہ کرو بلکہ خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کرو. ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام طبرانی نے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من ضحى طیبۃ بها نفسه محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من النار. یعنی جو قربانی کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے، نیکی حاصل کرنے کے لیے کرے، تو یہ قربانی کل قیامت کے دن دوزخ سے اس بندے کے لیے آڑ بن جائے گی. یعنی جہنم سے اس بندے کے لیے آڑ بن جائے گی کہ اگر وہ بندہ جہنم میں اس کے اعمال ایسے ہوں کہ اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے تو قربانی اس کے لیے جہنم سے آ کے آڑ بن جائے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانے سے روک دے گا. تو کتنا پیارا عمل ہے، کیسی پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ بشارت ہے، فضیلت ہے کہ ایک تو اس نے مال دیا، مال دینے کے بعد اس نے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی واجب کی، اور پھر جب قربانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی پر یہ ثواب عطا فرما رہا ہے کہ ایسے بندے کے لیے اس قربانی کو جہنم سے آڑ بنا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی، اس کے عنایتوں کے قربان جائیں کہ مال بھی اسی کا، واجب بھی اسی کا عطا کردہ کہ ہم اس کے مال سے اس کی راہ کے اندر قربانی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں مزید اجر عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جسے امام طبرانی نے معجم کبیر میں اور حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ ارشاد فرمایا: ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ينحر فی یوم عید. یعنی کوئی پیسہ کسی معاملے میں خرچ نہیں کیا جاتا
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید کے دن قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو. یعنی جو پیسہ اللہ کی راہ میں عید کے دن خرچ کیا جا رہا ہے اس کا سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین مصرف اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کی راہ میں قربانی دی جائے. تو اس دن جو قربانی میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر سب سے زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے. تو ان تمام احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر قربانی کرے. یہاں پہ یہ بات ضروری ہے ہمیں یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی ہم پر واجب فرمائی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کریں. اگر ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں تو پھر اگرچہ کہ قربانی کا فرض، قربانی کا وجوب ہمارے پر سے اتر جائے گا لیکن قربانی کرنے کا جو مقصد اصلی ہے وہ فوت ہو جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ بندہ یہ جو کام کر رہا ہے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے. چنانچہ سورۃ الانعام کے آخر میں رب العزت جل و علا نے یہ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا جو ہے یہ تمام کا تمام اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں رب العزت جل و علا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اس بات کا اعلان فرمائیے کہ جتنی میری نمازیں ہیں، جو قربانیاں میں کرتا ہوں، میرا جینا ہے، میرے جینے کے بعد کا جو معاملہ ہے یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جتنا بھی معاملہ ہے سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ساری نمازیں، ساری قربانیاں، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے تھی. تو اس آیت کریمہ میں ہمیں بھی اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہماری جو قربانی ہو، ہماری جو نمازیں ہو، زندگی کا تمام معاملہ ہو، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. ایک اور مقام پہ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور انتہائی قابل غور بات ہے کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں، جو گوشت ہم قربانی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، راہ خدا کے اندر دے دیتے ہیں، فقراء میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے احباب کو بیچتے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو تمہاری قربانیوں کے گوشت پوچھتے ہیں نہ ہی اس کے خون پوچھتے ہیں، ہاں اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ پہنچتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی، تمہارے خونوں کی، یعنی تمہاری قربانی کے گوشت اور خونوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بات پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بات راضی کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ قربانی کرتے ہوئے کتنا اخلاص موجود ہے. چاہے تم حج میں قربانی کرو یا کسی اور موقع پہ قربانی کرو، اگر تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری موجود ہے تو اس کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہو. اگر تمہارے دلوں کے اندر پرہیزگاری موجود نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری کرنا مقصد ہے، تو تمہارے اوپر سے وجوب تو اتر جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ قربانی جو کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. اگر قربانی کا یہ مقصد نہ ہو تو قربانی کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اگر ہم قربانی سے دکھاوا چاہیں، قربانی سے لوگوں کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ چاہیں تو ایسی قربانی کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، دکھاوے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد نے مسند میں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها، کہ بے شک قربانیوں میں سب سے افضل وہ قربانی ہے کہ جو سب سے مہنگی ہو اور سب سے زیادہ فربا ہو. یعنی جتنی زیادہ فربا ہوگی، جتنی زیادہ مہنگی ہوگی، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ قربانی مقبول ہوگی اور اتنی ہی وہ افضل قربانی ہوگی. لیکن یاد رکھیے
کہ یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ مہنگی ہونی چاہیے، فربا ہونی چاہیے، صحت مند ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ مال خرچ کرنا انسان کے نفس کے اوپر گرا گزرتا ہے، یہ بھاری گزرتا ہے کہ بندہ اپنی جیب سے مال نکالے، تو جب وہ اپنی جیب سے زیادہ مال نکالے گا تو اس کے نفس کے اوپر یہ بات گرا گزرے گی، اور جو بات، جو کام اور جو عبادت نفس کے اوپر گرا گزرے وہ عبادت اتنی ہی زیادہ افضل ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ افضل العبادت احمزها، کہ جو عبادت زیادہ مشقت والی ہو، جس میں آزمائشیں زیادہ آتی ہوں، مشکلات زیادہ آتی ہوں، ایسی عبادت اتنی ہی زیادہ افضل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جتنا زیادہ قربانی کا جانور مہنگا ہوگا، فربا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ قربانی میں افضل ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو علت ہے افضل ہونے کی وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اوپر یہ بات گرا گزرتی ہے، تو وہ بات جب گرا گزری تو وہ قربانی مہنگی ہو گئی۔ لیکن اگر ہم قربانی مہنگی کر رہے ہیں وہ ہمارے نفس میں گرا نہیں، وہ اس طریقے سے کہ ہمارا اس قربانی سے جو مقصد ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ اب جب لوگوں کو دکھانا ہو تو نفس اس بات پہ خوش ہوتا ہے، پھر وہ اس بات کی مزید ترغیب دلاتا ہے کہ ہم اس سے بھی مہنگی جو ہے وہ قربانی لیں، اس سے بھی مہنگا جانور لیں۔ مثلا اگر ہمارے سامنے والا 10 لاکھ کا جانور لے کر آیا ہے، ہمارے پاس وسعت ہے، مال موجود ہے، اور ہمارا نفس اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر برتری حاصل کرنی ہے، تو یہاں پر 10 کی جگہ 20 لاکھ خرچ کرنے سے بھی بندہ گریز نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ اس نے یہاں پر جو 20 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں وہ اپنے نفس کی پیروی میں کیے ہیں، تو ایسی قربانی پھر افضل قرار نہیں پائے گی۔ ایسی قربانی ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اس کے اوپر الٹا وبال بن جائے۔ اگر یہی قربانی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا، یہی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کرتا، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ مہنگی قربانی کرنا اور صحت مند قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، افضل عبادت ہے، افضل قربانی ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ اس سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ لیکن یہاں پر اس بات کی تنبیہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے ایک تو ہے کہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص سامنے والا مہنگا جانور لے کر آیا، وہ اپنے محلے کے اندر جانور کی نمائش کر رہا ہے، گھما رہا ہے، تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم اس کے اوپر بدگمانی کریں، اس کے اوپر ریاکاری کا حکم لگائیں۔ یہ دل کا معاملہ ہے، گمان کرنا، اس کے بارے میں ریاکاری کا حکم لگانا، یہ تمام کا تمام ناجائز ہے۔ اگر وہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ ہمارا اس سے کوئی اس معاملے میں تعلق نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اپنی نیت کو اچھا کریں اور سامنے والے کے ساتھ اچھا گمان کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنا مہنگا جانور کر رہا ہو۔ کچھ باتیں اس حوالے سے سنتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ مسند الفردوس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ استفریحوا ضحایاکم فانھا مطایاکم علی الصراط، یعنی اپنے قربانی کے جانوروں کا اکرام کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ پلے صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب قربانی کا جانور لے کر آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مثلا اس کے لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرے، اس کو مارنے سے گریز کرے اور اس کا اکرام کرے، اچھے سے اچھی طریقے سے اس کو سوار کے رکھے تاکہ وہ کسی بھی طرح پریشانی کا شکار نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر رحم کو لازم فرما دیا، لہذا جب تم ذبح کرو تو اس وقت بھی رحم کو اختیار کرو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو یہ جانور کے اکرام میں یہ بات بھی شامل ہے، جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جس وقت اسے ذبح کریں تو اس طرح ذبح کریں کہ اس کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ مثلا ہمارے یہاں پر ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جانور کو بری طریقے سے گھسیٹتے ہیں۔ امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جانور کے ساتھ ظلم ہے۔ تو پہلے سے ہی ہمیں اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کہ جانور قبلے کی سمتی گرے، یعنی جس سمت اسے ہم نے ذبح کرنا ہے اسی سمت پہلے سے گرائے تاکہ اسے گھسیٹنے کی نوبت نہ آئے۔ اسی طریقے سے جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو تیز دھار
جو ہتھیار ہے اس کے ساتھ اسے ذبح کریں تاکہ اس کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من رأى منکم ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره حتى یضحی، یعنی تم میں سے جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا تو وہ اب اپنے بالوں میں سے اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے، یعنی نہ تو زائد جو بال ہیں ان کو کاٹے اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹے، حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ تو جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے اس کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اب نہ تو وہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی بال کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وسعت نہیں رکھتا اور چاہتا ہے کہ اس کو قربانی کا ثواب مل جائے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے ناخنوں میں سے اور بالوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بال وغیرہ نہ کاٹے، اور جب وہ اپنی قربانی کر لے تو قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹے، اور جو شخص قربانی نہیں کر رہا تو پھر وہ عید کے دن جو ہے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ یاد رکھیے کہ ایک مستحب عمل ہے، جو شخص یہ کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قربانی جس وقت کر لی جائے اس کے بعد کچھ مستحب عمل ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد اپنی مسند میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنی قربانی میں سے کچھ کھا لے۔ تو یہ مستحب عمل ہے کہ بندہ اپنی قربانی میں سے کچھ کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ عید الفطر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ کھا کے جایا کرتے تھے، اور جب عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کھاتے یہاں تک کہ اپنے گھر لوٹاتے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ اپنی قربانی سے کھایا کرتے تھے، یعنی سب سے پہلے اپنی قربانی میں سے کھایا کرتے تھے۔ تو مستحب عمل یہ ہے کہ بندہ اپنی قربانی میں سے کچھ کھائے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک وہ عید کی نماز پڑھ کے نہ آ جائے اس وقت تک وہ کچھ بھی نہ کھائے، اور نماز پڑھ کے آ کے اپنی قربانی میں سے کھائے، اور اس میں یہ نیت کر لے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر مزید اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح جب قربانی کر لی جائے تو اس میں مستحب یہ ہے کہ بندہ اپنے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں میں اور عزیز و اقربا میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ اپنے لیے بچا کر رکھے۔ یہ مستحب عمل ہے، جو اس پر عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص سارا کا سارا گوشت اب فقراء میں تقسیم کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور سارا کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو بھی یہ جائز ہے، اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے جو قربانیاں ہیں ان کا گوشت کھاؤ اور اسے ذخیرہ بھی کرو، یعنی اسے بچا کے بھی رکھ سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ اپنے پاس قربانی کا گوشت نہ رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت مرحمت فرما دی کہ چاہو تو اپنا گوشت تقسیم کر دو، اور چاہو تو اسے تم اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہو۔ اس سے اب منع نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے پاس قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھے۔ قربانی کے بارے میں تو ہم نے کچھ باتیں سنی، یعنی یہ تو گوشت کے حوالے سے باتیں تھیں۔ کھال کے حوالے سے قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ قربانی کے چمڑے کو بندہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، اس طرح کہ قربانی کی کھال جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ مثلا وہ اس چمڑے کو اپنے بچھانے کے لیے بنا لیتا ہے، ایسی کھال بنا لیتا ہے کہ جس کے اوپر وہ بیٹھ سکے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح مشکیزہ اس کا بنا لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ کتابیں ہیں اس کی جلد اس نے اس کے ذریعے بنا لی تو یہ جائز ہے، اور اگر چاہے تو یہ قربانی کی کھال جو ہے وہ کسی مسجد کو بھی دے سکتا ہے، مدرسے کو بھی دے سکتا ہے، اس بات کی بھی اسے اجازت ہے۔ البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قربانی کی کھال اس نیت سے بیچ دے کہ اس کے پیسے اپنے استعمال میں لاؤں گا، اس بات کی اسے اجازت نہیں ہے۔ تو قربانی کی کھال کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، اور اسے اگر اچھی نیت کے ساتھ کسی نیک مقصد میں دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی
کا جو مدنی ماحول ہے اور اس کا جو مدنی کام ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور 41 سے زیادہ شعبوں میں اس کا کام ہو رہا ہے، تو اس میں بھی تعاون کے لیے آپ اپنی قربانی کے کھالے اس میں دے سکتے ہیں، اور چاہیے کہ ہم اپنی قربانی کی کھالے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیں تاکہ ہم اس نیک کام میں حصے دار بن سکیں۔ رب العزت جل و علا سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔